بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ میں اس وقت ٹریولنگ میں ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا میں کے پی میں ہوں اور ایبٹ آباد میں ایک کیس کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں 4 چیزیں ہیں جو بڑی ارجنٹ ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا عمران خان کو یہ جو نیا منظرنامہ بنا ہے پورے پاکستان میں، سب سے زیادہ ووٹ ملے پاکستان تحریک انصاف کو، سب سے زیادہ بڑی میجورٹی پارٹی کے طور پہ ہم کراچی میں بھی اور کے پی میں بھی، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ہم بن کے سامنے آئے، اور لوگوں نے جو اس پروپیگنڈے کے منہ کے اوپر زوردار تمانچہ مارا ہے کہ عمران خان اکیلا رہ گیا اور عمران خان کو لوگ چھوڑ گئے اور پاکستان تحریک انصاف کمزور ہو گئی یا تقسیم ہو گئی۔ اب یہ اس کا جو اصل ایشو یہاں سے جو نکلتا ہے اس کو میں ٹیگ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی؟ یہ جو سسٹم آیا ہے نیا، اس کے بعد قریب آ گئی ہے یا منزل ابھی دور ہے؟ ایک پہلا ایشو یہ ہے۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اقلیتی جماعت ہے، کیا اس کو گورنمنٹ بنانے کا موقع ملنا چاہیے اور کیا ملے گا؟ اور تیسرا ایشو اور چوتھا ایشو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سنس آئی ایم ٹریولنگ، اس لیے مجھے تھوڑا سا فوکس رکھ کے کٹ شارٹ کر کے بات کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ سیاسی طور پہ پاکستان کے عوام نے اس کے حق میں ریفرینڈم کر کے طے کر کے بتا دیا ہے کہ وہ سب سے بڑا لیڈر تھا، سب سے بڑا لیڈر ہے، اور اس کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی۔ اس حوالے سے جو دوسری بات آئی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی، اب میں دوسرا ایشو ٹیگ کرنے لگا، بین الاقوامی دنیا اس نے الیکشن کی کریڈیبلٹی کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس میں اقوام متحدہ کا ایک ادارہ بھی شامل ہے، اس میں امریکہ کی گورنمنٹ کا آفیشیل بھی شامل ہے، اور سر لارڈ کیمرن شامل ہے جو یو کے کا وزیر خارجہ ہے، وہ بھی، یورپین یونین بھی بولی ہے، اور دوسرے جو رائٹس کی آرگز ہیں وہ بھی بول رہی ہیں انٹرنیشنلی۔ یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کریڈیبلٹی جو ہے اس کو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کی وجوہات 3 بتائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ایکسکلوزیوٹی یعنی لوگوں کی شمولیت اس الیکشن میں وہ مشکوک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک پارٹی کو نکالنے کے لیے لیگل جو رستے تھے ان کو ایبیوز کیا گیا اور ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا، اور تیسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک طرف فون بند تھا، دوسری طرف موبائل بند تھا، تیسری طرف انٹرنیٹ بند تھا، چوتھی طرف اندھیرے میں جو کچھ ہوا، روشنی والے نتائج جو تھے وہ اور تھے اور اندھیرے والے نتائج جو تھے وہ اور ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے بڑا شد و مت کے ساتھ کہ 8 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے، اور 9 تاریخ کو جو ووٹ پڑے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کو یہ بڑی شرمناک قسم کی شکست اور بڑی عبرتناک قسم کی شکست کے بعد ان کو اوبلائج کیا گیا لنڈن پلان کے نیچے۔ تو میں کنکلوڈ اس بات پہ کرتا ہوں کہ عمران خان کا جو واپسی کا رستہ ہے وہ اس سے یقیناً کھلے گا، اس لیے کہ پاکستان کے تمام نظام عدل کا بہت شدید قسم کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں جو سزائیں ہیں یہ اگر معطل ہو جاتی ہیں تو جب بھی عمران خان کی سزائیں معطل ہوں تو وہ اسمبلی کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، جو بین الاقوامی طور پہ کریڈیبلٹی نہیں ملی، اس کے بڑے نتائج ہوں گے خوفناک۔ پاکستان میں جو الیکشن ہے وہ اس لیے کروایا گیا ہے کہ یہ کائنی تقاضا ہے نمبر 1، دوسرا لوگوں کا فیصلہ معلوم کیا جا سکے، اور جو باہر کے ممالک نے کہا ہے اس میں سر ڈیوڈ کیمرون کی سٹیٹمنٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک مینڈیٹ والی جو حکومت ہے، ایکچول مینڈیٹ والی جو حکومت ہے، یہ حکومت شریف جس میں آنا چاہتے ہیں وہ مینڈیٹ سے محروم ہے۔ اب دوسرا نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری قوم توقع یہ کر رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جن کے نوٹیفیکیشن آ گئے ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ آئیں۔ فرنٹ فٹ پہ آ کے ان کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو وکٹری کلیم کرنی چاہیے، دوسرا لوگوں کو سیدھا اب تو ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کرو، وہ اور اس کے ساتھ ہی وہ قوانین جن کو ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا
اور ڈالا جا رہا ہے، اور یہ اٹس اے ڈے لائٹ رابری. تو یہ جو ڈے لائٹ رابری ہے on votes of the people of Pakistan, on the opinion of people of Pakistan, and the referendum which is conducted through the constitution by the people of Pakistan, تو اس سارے کے اوپر جو یہ بولنا چاہیے فرنٹ فٹ پہ، اب ان کے اوپر اونس آ گیا، ان کے اوپر فوکس آ گیا، اور ان کے اوپر سپاٹ آ گیا، ان کے اوپر ذمہ داری آ گیا، بھاری ذمہ داری ہے، اور وہ اس کو ڈسچارج کریں. اور ان کے بولنے کا جو سب سے پہلے ہونا چاہیے ایجنڈا نمبر 1، 2 اور تیسرا کوئی اور ایجنڈا ہو سکتا ہے، وہ عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ ہے، اور جھوٹے کیسز کے خاتمے کا مطالبہ ہے، اور لیجسلیشن فائل کرنی چاہیے ہر جگہ. کہ مثال کے طور پہ یہ جو ججمنٹ ہے، اس کو اگر کے پی کی اسمبلی بیٹھ کے مسترد کر دیتی ہے، ججمنٹس مسترد ہو جائیں گی ساری، وہ ریلیز کا حکم جاری کر دیں، اسپیکر رولنگ دے سکتا ہے. اسی طرح پنجاب میں گورنمنٹ آتی ہے تو وہاں بھی کیا جا سکتا ہے، باقی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے. نہ ہو تو اپوزیشن میں بیٹھ کے وہ کام کیا جا سکتا ہے جو حکومت کئی کاموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اس لیے یہ ایک بہت بڑا منظرنامہ بنا ہے جس میں عمران خان کی بہت بڑے پیمانے پہ واپسی ہوئی ہے. یہ 13 اور 18 دونوں کے الیکشن سے بڑی واپسی ہے جو عمران خان کی غیر موجودگی میں ہوئی ہے. اس وقت کمپین انہوں نے خود چلائی، اس وقت امیدوار وہ خود تھے، اس وقت نشان بلا تھا، اس وقت چھوٹی موٹی آزادیاں تھیں جو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن، وہ سارا کچھ موجود تھا. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی یہ جو فیصلہ ہے یہ تاریخ ساز نہیں ہے، یہ صحیح معنوں میں انقلاب آ گیا، اور یہ صحیح معنوں میں تبدیلی آ گئی. 2 بڑے اور اہم ایشوز ہیں جو وہ بھی میں آپ سے ٹیگ کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان میں سے پہلا بڑا ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس موقع ہے. آج انہوں نے ایک نوٹیفائی کیا ہے کہ 2 دن ہفتہ اور اتوار، یہ جو امیدوار ہیں جن کے فارم 45 کا مسئلہ ہے، میں ان کو مخاطب کر کے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں، کمپلینٹ فائل کریں، اور اسلام آباد میں یہ کمپلینٹ فائل ہوگی. دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ 3 کام کرے. تھوڑی بہت بھی اگر کوئی عزت بچانی ہے اس الیکشن کے سسٹم کی، اور آبرو بچانی ہے جو الیکشن کا سسٹم ہے، تو پہلا کام تو یہ ہے کہ جن گڑبڑ جن آروز نے کی ہوئی ہے ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کی جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن کا فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ اور ان اکارڈنس ود لا کرنے کے بجائے گن پوائنٹ پہ لوگوں کو دھمکی سے، دھاندلی سے، دھونس سے، دھن سے متاثر کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اور کارروائی 2 طرح کی ہو سکتی ہے. ایک پیونیٹیو کارروائی یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، اور جنہوں نے جعلی طریقے سے اپنے آپ کو نوٹیفائی کروایا. اور دوسرا یہ کیا جائے کہ فوری طور پہ ان کے خلاف جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین ہوئی ہے اس کا ریفرنس بنا کے سپریم کورٹ میں بھیجا جائے، اور الیکشن کمیشن پیونیٹیو ایکشنز ان کے خلاف جو الیکشن ایکٹ 2017 کے نیچے ہے وہ لیں. اور اس کے ساتھ جو یہ بھی ایک موقع ہے پاکستان کی ریاست کے پاس، اور پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے، اور اب زیادہ فیصلہ سازی جو الیکشن کمیشن پہ آ گئی ہے اور کچھ عدالتوں پہ چلی جائے گی. میں ان دونوں اداروں کو بطور خاص اس مرحلے پہ مخاطب کر کے میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جن لوگوں کا الیکشن ڈکیتی کے ڈے لائٹ رابری کے ذریعے سے چھینا گیا ہے، ان کو وہ الیکشن واپس کروایا جائے تاکہ لوگوں کو اعتبار رہ سکے اس نظام پہ، اور میجارٹی پارٹی کو موقع ملنا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اگر مگر میں یہ ٹائم گزرے گا، اور نواز شریف بم پہ لات مارنے کا ماہر ہے، اگر اس کو زبردستی مسلط اقلیت میں اور شکست کھانے کے باوجود، اور بڑی حیرت انگیز، ذلت انگیز اور عبرت انگیز شکست کھانے کے باوجود بھی قوم پہ ٹھونسنے کی کوشش کی گئی، تو وہ نظام مسترد ہو جائے گا. اس کو دنیا نے پہلے سوال اٹھا دیے ہیں اس کے اوپر، اور وہ جگہ جگہ پہنچ چکے ہیں. اور پاکستان کے اندر تو لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ کس طرح سے انہوں نے کھڑے ہونا ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، کس طرح فیصلہ دینا ہے انہوں نے فیصلہ دیا ہے. سلام ہے پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی یوتھ کو، پاکستان کی خواتین اور ووٹرز کو. لیکن اب جن کو کھڑا ہونا چاہیے، جو تنخواہیں لیتے ہیں، اس بات کی مراعات لیتے ہیں، بات کی اور آئینی اختیار جن کے پاس ہے، وہ بھی اپنا رول پلے کریں. میں نے یہ جو تازہ ترین تھا مارننگ کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. شام کو ضرورت ہوئی تو میں آپ سے پھر بات کروں گا. خوش رہیے. پاکستان پائندہ باد.